قلندر اقبال فرماتا ہے کہندا اوڑا کہندا مولویا پیراوا تانوں میں دساں قوماں دا عروج کیویں ہوندا ہے تے زوال کیویں ہوندا ہے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سینہ اول طاؤس رباب قلندر اقبال فرماندا ہے میں تینوں دسنا وا قوم عروج کیویں پاندیاں نے تے زوال کیویں پاندیاں نے عروج پاندیاں نے تے جہاد دے نال زوال لیندیاں نے پاندیاں نے تے عیاشیاں تے گانے تے بڈھیاں دے نال شراباں دے نال او پیو دادے جنہ چیر نہ سلطنت عثمانیہ دے جنہ چیر مجاہد رہے حکومتاں ادھی دنیا دے اوتے حکومتاں کردے رہے مغرب تو لے کے مدینے تک آپ فرماندے نے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی اقبال فرماتا ہے سانو نظر آ رہا ہے انگریزاں دا دور برباد ہو جانا ہے پھر وہی ترکمانی دبدبا شان و شوکت وہ مسلمانوں نو ملے گی ہندوستانیاں دا ذہن ملے گا تے ادب عربی بولن دا او عرب والا ملے گا تے اسلام پھر تو طلوع ہو جائے گا عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی توجہ او پھر اقبال دی گل قوم عروج کیویں پاندی ہے تے زوال کیویں پاندی دساں اقبال دے شعر اب بولو دے صحیح اللہ اکبر اللہ انہاں بادشاہاں دے گھر جڑا سامان سی نا ہائے ہائے ایک کڑا ایک تلوار چاند گھوڑے چھپری جی سلطنت ٹھوک کے کیتی ہے تے صدیاں کیتی ہے لیکن مجال جمال کٹھا کیتا ہوئے گھر ہمیشہ خالی جو آنا ونڈ دینا جو آنا ونڈ دینا جو اللہ قلندر اقبال دستا تجھی کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے
شمشیر سنا طاؤوس رباب آخر میں اقبال نال غداری کرنے والا نہیں شیر اقبال دے پڑھا پھر او دے خلاف چلا او ووٹاں دے خلاف ہوئے میں پھر ووٹاں جاواں میں جدا بے ایمان کوئی نہیں او سکولاں دے خلاف ہوئے تے میں آکھاں جے میرا وس چلیا تے میں سکول بناواں گا پھڑے منہ یہو جا شعر پڑھ کے شعراں نوں بدنام نہیں کرنا چاہیے بول دے ہوئے ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے میں تینوں دسنا وا قوم عروج کیویں پاندیاں نے تے زوال کیویں پاندیاں نے عروج پاندیاں نے تے جہاد دے نال زوال لیندیاں نے پاندیاں نے تے عیاشیاں تے گانے تے بڑھیاں دے نال شراباں دے نال او پیو دادے جنہ چیر نہ سلطنت عثمانیہ دے جنہ چیر مجاہد رہے حکومتاں ادھی دنیا دے اوتے حکومتاں کرتے رہے مغرب تو لے کے مدینے تک مغرب تو لے کے مدینے مکے تک سب حکومت انہاں دی ہوندی سی جس لے آخری پوچھڑ آئیے عبد المجید منحوس دا دور آیا ہے وہ انگریزاں نال جڑن لگ پیا ہے ترقی لے لو فلانی شے لے لو فلانی شے لے لو فلانی شے لے لو انہاں آکھیا مڑ ایسا دیاں گے انہاں مڑ دتی جی وہ مڑ رنا بھی آ گئیاں کچھیاں تو مڑ وہی گل ہو گئی شمشیر و سنا اول شمشیر تلوار کو کہتے ہیں سنان نیزے کو کہتے ہیں تلوار تے نیزے جنہ چر ہاتھے چون قوم مسلم عروج پاتی ہے اور جب عیاشی میں آتی ہے تو زوال پاتی ہے ہائے 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 اب بولو تو صحیح تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنا اول طاؤوس رباب آخر طاؤوس کہندے نے مور نو رباب ایک ساز ہوندا ہے ستار جنوں کہندے نے جس لے حاکم لگ جان ستار دے اوتے ادھر بڈھی بیٹھی ہوئے ادھر کنجر بیٹھے ہو میلہ لگا ہوئے بابے ہوری بیچ بیٹھے ہو تے ستار پہ کھڑک دی تے سمے جے سوائے چھتر کھان دے کنجر کچھ نہیں کرن لگا تے اس قوم دا کی اقبال تو فرما گئے جہاد سے قوم ترقی اٹھتی ہے عروج پاتی ہے اور ان ساز باجے گانے بڈھیاں انہاں تو برباد ہوندی ہیں زوال پاندے نے جیڑی قوم دی تعلیم ہی ایک دا راجا ایک دی رانی راجا بیٹھا بین بجائے جیڑی قوم دے بچے ہی بینا دے واجیاں نال تیار ہون اینے تے دا مطلب ہے زندگی وچ کدی بھول کے بھی عروج نہیں پاؤنا ہاں یہ وہی اقبال ہے جس کے شعر لکھے ہوتے ہیں یار میں تو صرف وضاحت کر رہا ہوں دیسی بندہ ہوں منافقت نہیں کر رہا صحیح وضاحت کر رہا ہوں بغیرت تنخواہ خور بغیرت جو ہوتا ہے وہ بڑویدہ کیا کرتا ہے وہ ڈنڈی مار دے غلط سمجھاؤں دے وہ کرتا ہو رہے آخلا ہو رہے میں صحیح کر رہا
ایمان نال دس یہ مطلب ہے ساری قوم اج دی دا عروج محال ہے. کیوں کہ جو زوال کا سبب ہے وہ تو تعلیم کی گھٹی میں ہے. ہوئے 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 وہ مر رہے داستے صحیح ہوئے وہ ڈیڈل برادری ہوئے جڑا زوال دا سبب ہے وہ قوم دی تعلیم دی گھٹی ہے ہوئے. ایڈا جاوے تے وہ بھی نچدا گھر آوے تے پھر انہاں کھلے ہی کھانے نے اور کی ہونے سانو بھی کھلے کھوانے نے آپ بھی کھلے کھانے نے. نہ مولویاں پھر عقل آ سکتی ہے عروج نہ پیراں چاہنا ہے نہ کسے چاہنا ہے. ہاں جی عروج دے کوئی طریقے نہیں نا. ہائے ہائے اس پاسے ٹر پواں سروں جما دیاں تلی دے اوتے جھٹ دے اندر. لیکن بس بہت بیان کرتے رہے ہیں یارا بہت کرتے رہے. ہاں مجھاں دے اگے بین ہو جاؤنا یہ ہوئی پڑھ دوں. قلندر اقبال فرماتا ہے کہندا مولویا پیراوا تانوں میں دساں قوماں دا عروج کیویں ہوندا ہے تے زوال کیویں ہوندا ہے. آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر سینہ اول طاؤس رباب آخر. ادر ویکھ قسم ذات دی کر گیا نا سنو اے مولوی حضرات جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. فتاوی بزازیہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے حافظ الدین کردری بزازی کی. حافظ الدین امام حافظ الدین کردری بزازی کی فتاوی بزازیہ یہ سلطنت عثمانیہ میں لکھا گیا ہے. توجہ ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. سنو جڑے ایڈے علم تے شرع دے پابند سن جڑے بھول کے بھی کدی سازاں دے ساز باجے گاجے واجے تے کنجراں دے لاگے نہیں ہوئے. کنجر تو اتھے کنجر تے جم ہی نہیں سی سکدا. جی میں اج شریف دا جمنا بڑا اوکھا ہے اس لیے کنجراں دا جمنا بڑا اوکھا سی. ہاں جی توجہ نہیں فرمائی. اس لیے کنجر نہیں سی جم سکتے تے جم ہی نہیں سن جدوں سکتے تے کیویں ممکن ہے کسے بادشاہ دے لاگے کوئی یہو جی پلیت شے آوے. آخری وقت جائی عبد المجید ثانی دے دور پھر اجڑ گیا ہر شے. ادھر وہ سن وہ سنی سن ادھر مغل سن ہندوستان یہ بھی سنی سن. یہ بھی جنہ چیر نبی دی شرع نو پھڑی رکھیا انگریز لاگے نہیں سی لگدا چھتر کھا کے جاندا سی. انہاں تو بھی اسی طرح پھر ادھر بھی عیاشیاں تے ادھر بھی عیاشیاں یہ بھی لگی گئی.